الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا احمد، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا یا رحمت للعالمین۔ مختصر سی دو چار باتیں، پھر ہمارے انشاءاللہ مہمان حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ آیہ مقدسہ ایک پڑھی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ یہ بنتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور میں اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ مایوسی لے کر اس وقت مسجد میں نہیں، امید لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج کی رات ہمارے نصیبوں میں اللہ نے فرمائی ہے اور ہمارے نصیبوں کو مزید نصیب لگائے ہیں، اور الحمدللہ اس دن علماء اور صوفیاء یہی وصیت کرتے ہیں، وصیت کر کے چلے بھی گئے، اور جو موجودہ ہے وہ اپنی کتب کے ذریعے یہ نصیحت کرتے ہیں، اس رات ہر بندے کے، ہر مومن کے، ہر طالب کے چہرے پر بھکاری، اللہ سے مانگنے والا اس کا چہرہ ہونا چاہیے۔ جیسا چہرہ بنائیں گے، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وادیوں سے گزرو اور وہاں پر دیکھو کہ اللہ نے پہلے کی قوموں کو کیسے تباہ کیا تھا، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے نا وہ تباہی کا منظر دیکھ کر، تو رونے والا چہرہ بنا لیا کرو۔ آج کے دن ہمیں اپنے رب کی پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں پر رونے والا چہرہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، وہ ہمارے گناہوں کے باوجود بھی ہم پر رحم کرے گا۔ ایک تو پہلی یہ بات جو ہم نے اپنے ذہن نشین رکھنی ہے، کتنا وقت ہے آگے؟ ایک تو پہلی بات ہم نے یہ اپنے ذہن نشین رکھنی ہے کہ ہم نے آج کی رات جتنے بھی لمحات ملنے ہیں، چاہے تنہائی میں ملے، محفل میں ملے، گھر میں جا کر ملے، ہم نے اپنے چہروں کو ایسا سائل والا چہرہ رکھنا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں گھر میں شادی آ گئی ہے یا گھر میں گھر بنا رہے ہیں، لینٹر ڈالنا ہے، اور اب ہمارے پاس اپنے ذاتی پیسے ختم ہو گئے ہیں، اور خاندان کا ایک بندہ پتہ ہوتا ہے، اور اس خاندان کے بندے کو دماغ میں رکھ لیتے ہیں کہ اس کے پاس جائیں گے، اس سے جا کر مانگیں گے، یہ ایسے تو نہیں دے گا، لیکن جا کر کچھ مجبوریاں بتائیں گے، کچھ چہرے پر تھوڑا سا نہ پریشانی کے اثرات لائیں گے، پھر یہ 5-10 لاکھ روپے ہمیں دے ہی دے گا۔ تو جب ہم بندے سے اتنی امید رکھتے ہیں کہ وہ ہماری شکل پر رحم کھا جائے گا، تو مالک تو اپنی سب سے عظیم ترین صفت یہ بتاتا ہے کہ میں رحیم ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ کی بے تحاشا صفات، اور اللہ رب العزت کی سب صفات کے اوپر سب سے حاوی صفت وہ یہ ہے کہ وہ فرماتا ہے میں سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہوں، اتنی مہربانی کرنے والا ہوں کہ اس کے بندوں کی مہربانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کی مہربانیوں کا اندازہ لگائیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے جتنی مہربانیاں فرمائیں، ہر مہربانی کے بعد یہی فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ میرے سے بھی زیادہ رحیم ہے۔ طائف میں آقا کریم علیہ السلام کو پتھر پڑ گئے، جسم لہو لہان ہو گیا، فرشتے آئے پہاڑ کے، یا رسول اللہ حکم دے تباہ کریں، دوسرا آیا اس نے کہا تباہ کروں، تیسرا جبرائیل آئے تباہ کروں، آپ نے فرمایا نہیں اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کی نسل۔ عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی، عقبہ بن ابی معیط رسول اللہ کا پڑوسی ہے، لیکن بس وہ پڑوسی بھی کبھی کبھی چراغ کے نیچے، بلکہ کبھی کبھی نہیں ہوتا ہی، اکثر بھی ایسے ہی ہے کہ پڑوسی ساتھ والے کی اونچائی کی وجہ سے خفا ہو جاتا ہے، اس کی اونچی اڑان کی وجہ سے، یا اس کی بلندیوں کی وجہ سے، یا اس کی برکتوں کی وجہ سے وہ بڑا خائف ہو جاتا ہے۔ عقبہ بن ابی معیط آقا کریم علیہ السلام کا پڑوسی ہونے کے باوجود دشمن رسول میں پہلا نام، دشمن رسول میں پہلا نام۔ اور ایک دن اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے ارادہ کر لیا، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے، ہم بھی کبھی کبھی اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے نا اپنے آپ سے باہر ہو کر کچھ کام کر جاتے ہیں، کچھ ایسی باتیں نازیبا کر جاتے ہیں، ایسی گالم گلوچ کر جاتے ہیں، کبھی کبھی 2-4-5 بٹن کھول کر اپنے دوستوں کے ساتھ جھگڑے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے بھی چلے جاتے ہیں۔
تو عقبہ بن ابی معیط نے بھی ایک دن اپنے دوستوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا حال کرتا ہوں، اور آج ایک ایسا حال کروں گا کہ اس سے پہلے کسی نے ان کے ساتھ ایسا نہیں کیا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن میں ایک ارادہ کر لیا، ناپاک ارادہ کر لیا، لیکن اپنے ساتھ جتنے دوست بیٹھے تھے کسی کو نہ بتایا۔ آج یہ ساری باتیں کر کے لب لباب یہی ہے کہ میں نے اور آپ نے اس رحیم سے رحم لینا ہے انشاءاللہ۔ باقی باتیں کرنے والے علماء آئیں گے، میں تو طلباء اور طالب علم کی حیثیت سے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ میں اپنے والد محترم کی قبر میں ان کو آج کی یہ باتیں پہنچا کر ثواب دینا چاہتا ہوں۔ میں ان کی لالچ میں آیا ہوں، اور میری اللہ قبر آسان کرے، کسی کے دل پر بات لگ گئی تو میں اپنی لالچ میں آیا ہوں، آپ اپنی لالچ میں رہیں۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں حقیقت میں اپنی لالچ میں کر رہا ہوں، میں آپ کو فائدہ نہیں دے رہا، میں اپنی لالچ میں ہوں کہ میں یہ باتیں کروں گا تو شاید کسی کو سمجھ آ گئی تو اس نے عمل کر لیا تو لالچ میری پوری ہو جائے گی، میرے والد صاحب، میرے دادا جی، پردادا جی کی ان کی قبروں میں منزلیں آسان ہو جائیں گی انشاءاللہ، یہ صدقہ دے رہا ہوں۔ تو وہ عقبہ بن ابی معیط نے ایک ناپاک ارادہ کر لیا، وہ اس نے ارادہ کیا، دوستوں نے پوچھا کیا کرو گے ایسا، اس نے کہا یہ وقت آنے پر بتاؤں گا، اور اتنے میں دیکھا کہ آقا کریم علیہ السلام اسی کی طرف چلنے لگ پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام کا رستہ کہیں وہیں تھا، تو آقا کریم علیہ السلام چلنے لگ پڑے۔ جب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے رہے تو وہ اور جوش دکھائے، کہتا ہے آج ایسا کام کروں گا میرے سارے دوست مجھے داد دیں گے، اور ایسی داد دیں گے کہ ساری زندگی لوگ مجھے یاد رکھیں گے، اور اس کے یہی جملے تھے اور ہوا بھی ایسا ہی، ساری زندگی پھر اسے یاد ہی رکھا گیا۔ اور وہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے تو وہ کھڑا ہو گیا، جب وہ کھڑا ہوا دوست کھڑے ہو گئے، آمنے سامنے ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام میں اور اس گستاخ میں اتنا تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا کہ جتنے میں اسے آئیڈیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا تو پورا ہو جائے گا، کام کیا کیا اس نے؟ جس رسول کی میں اور آپ اتنی دیر سے تعریفیں سن رہے ہیں، جس کی شان کو وہ ورفعنا لک ذکرک سے منسوب کرتا ہے، جس کے چہرے کو وہ بددہا کے مکھڑے سے منسوب کرتا ہے، وہ چاشت کے وقت سے منسوب کرتا ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایک ایسی ذات مبارکہ ہے کہ جس بندے کا جتنا ایمان، جتنا ظرف اور جتنا ذہن ہے وہ آقا کو اتنا ہی سمجھے گا، اور جس نے اپنے آپ سے زیادہ بڑھ کر عشق کی صورت میں سوچ لیا وہ صدیق اکبر بن گیا۔ وہ جس نے اپنی ذات سے بھی، اپنے جسم پر، اپنے کپڑوں سے بھی زیادہ ترجیح اپنے رسول کو دی، وہ یار غار کے نام سے بھی پھر مشہور ہو گیا۔ اور جس نے تپتی ریت پر اپنے جسم سے ریت کی تپش کو بجھا دیا وہ بلال حبشی بن گیا، اور جنت میں جانے والا بھی بن گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی سواری کی رکاب تھامنے والا بھی بن گیا۔ بس یہ جس نے جتنا سمجھا اس کو اتنا اجر ہے۔ اب اس نے آقا کریم علیہ السلام کو نہ سمجھا، بالکل نہ سمجھا، وہ سمجھنے سے ہی قاصر تھا۔ اسی وجہ سے کہا کہ جن کے دل رسول کے ادب کی طرف نہ آئے، سم بکم عمی فہم لا، ان کے دلوں کے اوپر، ان کے کانوں کے اوپر، ان کی سماعتوں کے اوپر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اور اس کے بھی ایسا ہی حال تھا کہ اس پر مہر لگی ہوئی تھی۔ اس کا عمل کیا تھا؟ اس نے اپنے منہ میں تھوک جمع کر لیا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط نے تھوک جمع کر لیا تھا، اور اس نے کہا تھا آقا کریم علیہ السلام کو جو میں آج اذیت پہنچاؤں گا یہ سب سے زیادہ ہوگی۔ اور جو ہی آقا کریم علیہ السلام اتنے فاصلے پر آ گئے کہ اسے لگا کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، اس نے اپنا تھوک آقا کریم علیہ السلام کی طرف رخ کر کے، ارادہ کر کے چھوڑ دیا۔ وہ جو رحمان ہے اور وہ جو جس کی صفت رحیم ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کا جسم مبارک وہ ہے کہ جس پر مکھی بھی نہ بیٹھے، اتنا پاک اللہ نے نفیس رکھا، اس غلیظ کا تھوک اس رحمان نے کہا جا ہی نہیں سکتا۔ آقا کریم علیہ السلام اور اس کے درمیان وہ ہوا میں معلق ہو کر ٹھہر گیا، وہ معلق ہو گیا ہوا میں، وہ اس کا منہ کا غلیظ پانی ٹھہر گیا۔ جب ایسا ہوا زمین نے اس کی گستاخی پر اس کے پاؤں کو پکڑ لیا، وہ اپنے پاؤں کو اٹھانا چاہے، ہلانا چاہے، پاؤں نہ چلتے تھے، نہ اٹھتے تھے، نہ ہلتے تھے۔ اب یہ منظر ایسا ہوا کہ اس نے کہا تھا دوستو آج ایسا کام کروں گا کہ تم سارے مجھے یاد رکھو گے۔ اللہ نے وہ کام یاد ہی کروایا۔ واللہ خیر الماکرین، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے، وہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ میں اور آپ اس کی تدبیر میں آج اگر آ گئے نا تو ہماری بھی بگڑی بن جانی ہے، ہماری نسلوں کی بھی بن جانی ہے۔
اس نے تدبیر کر لی کہ میں نے اپنے محبوب کی حفاظت کرنی ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور پھر جس نبی کے لیے میں نے قرآن بھیجا اسی کو تو کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اب اللہ کی رحمت برس پڑی اور وہ معلق خون، وہ معلق اس کا منہ کا غلیظ گندا پانی غلیظ ترین آگ میں بدل دیا گیا۔ اللہ نے اس تھوک کو آگ بنا دیا، اور اس سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ کسی کے منہ سے تھوک نکل کر واپس پلٹے، لیکن آج اللہ نے کر دیا۔ اب وہی تھوک واپس پلٹتا ہے آگ کا شعلہ بن کر، اور اس کے منہ کی طرف آتا ہے جہاں سے نکلا تھا، اور اس نے یہ جملہ بولا تھا کہ لوگ مجھے یاد رکھیں گے، آج ایسا کروں گا، اور لوگ یہ یاد رکھ رہے تھے کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے۔ زمین سے اپنے پاؤں کو اٹھانا چاہتا ہے کہ میں اس شعلے سے بھاگوں، بچوں، ادھر ادھر کو کھسکوں، اللہ نے مہلت نہ دی۔ جب مہلت نہ ملی تو وہی آگ کا بلبلا، وہی آگ کا شعلہ، وہ کچھ بھی اسے کہہ لیں، وہ چنگاری، وہ آگ انگارہ، وہ تھوک اس کا آگ کی سمت میں واپس اس کے منہ کی طرف جاتا ہے۔ تو اس نے کہا ہونٹوں کو بچا لوں، تو منہ پھیر لیا۔ اس کی دائیں سائڈ پر، سجی سائڈ، رائٹ سائڈ، وہ آگ آ کر چپک گئی۔ وہ نشان اللہ نے ایسا قائم رکھا، ایسا قائم رکھا، ایسا قائم رکھا کہ وہ زندگی بھر لوگوں کا نشان بن گیا، سوال بن گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور وہ اپنے منہ سے بتا نہیں پاتا تھا کہ یہ کیا ہوا۔ لیکن پیر کرم شاہ الازہری نے گستاخ رسول کو بیان کر دیا اپنی کتاب کے اندر کہ اس کے ساتھ یہ حال ہوا۔ میں اور آپ اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، میں اور آپ اس کی رحمت سے مایوس کس وجہ سے نہیں ہے؟ کیونکہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت محبوبیت میں رہتے ہیں، گستاخیت میں نہیں رہتے۔ یہ جو ختم نبوت کے بعد بار نعرے لگے، یا ہم نے جو ابھی نعتوں میں بڑے اچھے اچھے عشق کے اور اپنے بیسیکلی یہ جذبوں کو پروان چڑھانے کے لیے اشعار سنے، ان ساروں میں مجھے اور آپ کو میسج ایک ہی ہے کہ ہم نے اگر اللہ کی رحمت لینی ہے تو وہ ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی رحمت لینے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ در مصطفیٰ ہے، اور وہ در مصطفیٰ کا ادب ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنے نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا۔ وہ ہر کسی کا اپنی کتاب میں ادب ہی سکھاتا آیا ہے، ادب ہی سکھاتا آیا ہے، ادب ہی سکھاتا آیا ہے۔ اور اگر میں اور آپ اس ادب میں چلے گئے نا، ہماری زندگیاں سنور جائیں گی، ہم اس سے لا تقنطوا من رحمت اللہ کے حکم سے کبھی مایوس نہ ہوں گے۔ اب اتنی ساری بات کر کے، اتنے سارے معاملات کرنے کے بعد میں جس موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، اب سب وہ پھر سورہ نور ایک دفعہ نکالیے گا، لاکھ گیا۔ اب میں جس موضوع کی طرف آنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ساری بات بتا کر اس طرف پلٹنا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا در پکڑ کر۔ یہ در پکڑا رہے گا، یہ جتنی دیر ہم نعتیں سنتے رہے، سناتے رہے، یہ عشق تھا، یہ محبت تھی، اور یہی اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر رہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ احساس دلانے کے لیے، وہ مثنوی شریف کا ایک آپ کے لیے میں نسخہ بیان کرنے لگا ہوں۔ مثنوی شریف کیا ہے؟ مولانا جلال الدین رومی کی لکھی ہوئی ایک حکایتوں پر، اور حکایت بھی وہ جو کسی زمانے کا سچا واقعہ ہے یا کسی ولی کا واقعہ ہے، وہ واقعہ کے ذریعے، کہانی کے ذریعے لوگوں کو کچھ میسج دینا چاہتے ہیں۔ آج میں اور آپ جو سائل بن کر آئے، ہمارے اس ذہن میں، ہمارے اس مزاج میں ایک چیز کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ مولانا روم سمجھاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مولانا روم ایک حکایت بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور علماء نے اس کو بہت اچھے اچھے انداز میں بیان کیا۔ میں بھی ایک کوشش کرتا ہوں، اپنے اساتذہ سے ہم نے جیسا سنا وہ آپ کو سنا دیتے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک وادی تھی، ایک علاقہ تھا، اس علاقے میں بادشاہ کو سلیکٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا۔ جو بھی بادشاہ مقرر ہوتا تھا اس کا ایک طریقہ تھا۔ وہ طریقہ یہ تھا کہ اس وادی، اس شہر، اس قصبے کی طرف، وہ جہاں پر بھی بادشاہ کا انتخاب کیا جاتا تھا، اس علاقے میں آنے کے لیے ایک نہر تھی، اور نہر کے ذریعے، کشتی کے ذریعے اس نہر کا سفر کیا جاتا تھا۔ ہر سال بعد ان لوگوں نے اپنا ایک دن مقرر کیا ہوا تھا کہ اس دن
جو بندہ ہمارے علاقے میں آئے گا ہم اسے بادشاہ بنا دیں گے، اور جب سال پورا ہو جائے گا، سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے ہم اسے ختم کر دیا کریں گے تاکہ وہ دوبارہ بادشاہ نہ بن سکے۔ اب یہ اس علاقے کا رواج تھا، اور وہ کرتے کیا تھے، جو بھی علاقے میں سال بعد وہ جو دن انہوں نے رکھا تھا، مثال کے طور پر آپ کا دماغ کلیئر کرنے کے لیے 10 تاریخ انہوں نے رکھی، مثال دے رہا ہوں، 10 تاریخ کو 10 جنوری کو جو بندہ نہر کے ذریعے کشتی کے ذریعے سفر کر کے علاقے میں آتا تھا اسے کہتے تھے 3 دن بعد تجھے اپنا بادشاہ بنا دیں گے، سال پورا تو ہم پر حکمرانی کری، جیسا تیرا دل تو حکمرانی کر، سال بعد ہم تجھے اپنے علاقے کے سب سے بھیانک جنگل کے اندر جا کر واپس چھوڑائیں گے، وہاں پر درندے ہیں وہ جو تجھے بالکل نہیں چھوڑیں گے، تو نے بادشاہت بھی کرنی ہے، ہماری بات بھی ماننی ہے، بادشاہ بھی بننا ہے، اور بادشاہ بننے کے بعد ہم نے تجھے ختم کرنے کے لیے اس جنگل میں بھی چھوڑنا ہے۔ ان کا یہ طریقہ تھا، اور یہ ایک عجیب رواج تھا، لوگ اس علاقے اس قصبے کی طرف جاتے ہی نہیں تھے، جو نیا بندہ ہوتا تھا وہ چلا جاتا تھا اور پھنس جاتا تھا۔ مثنوی میں وہ فرماتے ہیں لوگ آتے گئے، انجان لوگ آتے گئے اور ایسے ہی ختم ہوتے گئے، بادشاہ بھی بنتے گئے، نظام بھی چلتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن کوئی اللہ کا ولی اس طرف رخ کر کے چلا گیا، کشتی پر بیٹھا اور اس وادی میں اترا، جو ہی وادی میں اترا تو آگے لوگ استقبال کے لیے کھڑے تھے، تاریخ وہی تھی جس دن کا انہیں انتظار تھا، وہ بھی کہیں سفر کر کے اسی دن آ گئے۔ کہتے ہیں جی لوگوں نے انہیں استقبال میں لے لیا، تو انہوں نے کہا میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا آپ بے شک نہ جانتے ہو، لیکن ہم آپ کو اپنے بارے میں بتاتے ہیں، آپ جس علاقے میں آئے ہیں آج کے دن ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے لے کر آئے، اب آپ یہاں سے واپس نہیں جا سکتے، 3 دن بعد ہم آپ کو بادشاہ بنائیں گے، اور 3 دن آپ کی مہمان نوازی ہوتی رہے گی، آپ کے لیے لباس بنتا رہے گا، آپ کا پروٹوکول تیار ہوتا رہے گا، آپ نے جس طرح کی سیٹ مانگنی ہے ویسی سیٹ دی جائے گی، ویسا تخت دیا جائے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن ہماری ایک شرط اور بھی ہے کہ آپ کو بادشاہ بنانے کے بعد ہمارے علاقے کا فلاں جنگل ہے، اس جنگل کے اندر آپ کو جا کر چھوڑ آئیں گے، اور وہاں پر آپ زندہ رہے تب بھی آپ کی زندگی، اور اگر آپ مر گئے تب بھی آپ کی زندگی، لیکن آپ دوبارہ بادشاہ نہیں بن سکیں گے۔ وہ مسکرا پڑے، انہوں نے کہا بادشاہ بننا ضروری ہے؟ اللہ والے تھے، اور یہ سچا واقعہ مثنوی شریف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ بنانا ضروری ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بننا ہی پڑے گا، ورنہ پھر بھی ہم نے ختم کرنا ہی کرنا ہے، تو اس طرح بن کر ختم ہو جائے تاکہ آپ کو کچھ عیاشی مل جائے۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ 3 دن کے بعد جب انہوں نے حلف لے لیا، یہ بیسیکلی لفظ ہے حلف لے لیا، ہم حلف پڑھتے ہیں نا، حلف لے لیا جب انہوں نے، تو انہوں نے کہا جی یہ بات جو آپ نے مجھے کہی تھی کہ سال بعد مجھے اس جنگل میں واپس چھوڑو گے، یہ سچی ہے؟ کہا سچی ہے۔ اب مثنوی شریف کے اندر میرے اور آپ کے لیے پیغام آنے لگا ہے، یہ ابھی تک مولانا جلال الدین رومی نے مجھے اور آپ کو توجہ لی، اب وہ اپنا مقصد بیان کرنے لگے۔ کہتے ہیں اس بندے نے کہا، اس اللہ والے نے کہا کہ وہ جو بات مجھے کہی تھی کہ جنگل میں مجھے چھوڑا جائے گا، یہ سچی ہے؟ انہوں نے کہا سچی ہے۔ کہا اسی جنگل میں چھوڑو گے، کسی اور میں تو نہیں چھوڑو گے؟ کہا نہیں جی اسی جنگل میں چھوڑیں گے، کیونکہ جھاڑیاں بھی وہاں پر زیادہ ہیں، خونخوار بھیڑیے بھی وہاں پر زیادہ ہیں، درندے جانور بھی وہاں پر زیادہ ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں چھوڑیں گے۔ کہا اس پر پکے رہنا، اسی جنگل میں چھوڑو گے؟ سب نے کہا ہاں ہاں، ہم نے ہی بادشاہ بنایا ہے، ہم لوگوں کی گواہی میں کہتے ہیں کہ اسی جنگل میں چھوڑیں گے۔ انہوں نے کہا لو پھر میرا پہلا حکم ہے، جاؤ اس جنگل کے اندر جتنی جھاڑیاں ہیں ساری کاٹنا شروع کر، جس جنگل میں تم نے مجھے بھیجنا ہے، میں بادشاہ بن چکا ہوں، میرے حکم کی تعمیل تم نے کرنی ہے، اور میرا پہلا حکم یہ ہے کہ جتنے مزدور ہیں لے جاؤ جنگل میں، اور جتنی وہاں پر مجھے جھاڑیوں سے تم نے ڈرایا ہے ساری کاٹ دو۔ بادشاہ کا حکم تھا، جس نے تھوڑی سی ادھر ادھر کی بات کی انہوں نے کہا کہ میں پھر یہ دوسرا حکم جاری کر دوں گا کہ میں یا قید میں ڈال دوں گا یا ختم کرا دوں گا۔ بادشاہوں والا جب الفاظ بولے ساروں نے دوڑ لگائی، جنگل میں گھس گئے، جنگل میں گھسے، ساری جھاڑیاں ختم۔ جب جھاڑیاں ختم تو جھاڑیوں میں رہنے والے درندے بھی پکڑے گئے، وہ بھی ختم۔ کچھ دنوں بعد منظر پیش کیا گیا جنگل کا، جھاڑیاں ختم، بھیڑیے ختم، درندے ختم۔ انہوں نے کہا اب اس طرح کرو کہ اس علاقے میں جتنے اچھے اچھے پھول پائے جاتے ہیں سارے جاؤ جنگل میں لگاؤ جہاں پر میں نے جانا ہے۔
خدمت شروع ہوگی. جنگل میں جا کر انہوں نے مرضی 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 کی کیاریاں بنانی شروع کر دی. پھر انہوں نے کہا جاؤ اس کی آبیاری کے اوپر لوگوں کی ڈیوٹی لگا دو، ہر وقت انہیں پانی لگتا رہے، میرے لیے اچھے اچھے وہاں پر درخت لگاؤ، میرے وہاں پر چہل قدمی کے لیے بہت اچھے اچھے ٹریک بناؤ. ویسا ہی ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا. سال بعد جب وہ بندہ وہاں پر اس جنگل میں بھیجا گیا نا، تو لوگ رو رہے تھے کہ یہ ہمیں بادشاہ بن کر کتنا مہنگا پڑ گیا، ہم نے تو اسے مارنا تھا، تو اس نے جنگل اپنے لیے اتنا حسین ترین خوبصورت سجا لیا کہ اس جنگل میں ہمارا بھی رہنے کا اور جانے کا دل کرتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یہ آخرت ہے. وہ کہتے ہیں یہ آخرت ہے. میرے اور آپ کے لیے نا ایک بھیانک منظر اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِیرُ کہا ہے جہنم کو، وہ سب سے برا ترین ٹھکانہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج اپنے اس جنگل کی تیاری کر، وہاں پر کیاریاں اپنی بنا، جنت میں بنا، جہنم سے بچ. وہ کہتے ہیں وہ بادشاہ اتنا عظیم تھا کہ اس نے اپنے سال پورے کے اندر تخت تاج کے مزے نہیں لوٹے. وہ ہر روز منظر پوچھتا تھا جنگل میں آج کیا ہوا، کتنے پودے لگے، کتنے پھول لگے، کتنی جھاڑیاں باقی ہیں. اس نے ایک ایک دن اس کی ایسی سیوا کی کہ جب وہاں پر گیا تو لوگ رو اٹھے کہ کتنی اچھی تیاری کر کے گیا. تو انہوں نے کہا کہ اے دنیا میں آنے والے مسافر، تیری روح پردیس میں ہے. یہ پردیس ہے روح کا، یہ آپ سارے پردیس لے کر بیٹھے ہیں، روح کا اصل دیس یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اصل دیس مڑ کر اس نے پیچھے جانا ہے، اور اس دیس میں اسے بھیجنے کے لیے آج محنت کر باغ لگا، آج وہاں پر پھل لگا، آج وہاں پر پھول لگا. وہاں پر یہ سب کچھ یاد رہے گا. اب یہ پھل اور پھول کیسے لگیں گے؟ سورہ نور کا ترجمہ سنیے گا، میری تقریر ختم، اللہ کی کتاب سورت. اب یہ پھل اور پھول کیسے لگیں گے؟ جب تک علامہ صاحب نہیں آتے میں آپ سب کو بزی رکھوں گا. آگے ماشاءاللہ بلا تمہید اب میری گفتگو ختم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرت علامہ محمد صاحب چشتی صاحب اپنے مفروضات عالیہ سے ہمارے لوگوں کو فرما رہے ہیں.